بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ عبداللہ بھائی کا جو واقعہ تھا دیپ چندہ ہیر، ان سے جو ملاقات کا پارٹ 1 ہو گیا، دوسرا پارٹ جو ہے پڑھیں گے نعمان۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال: عجیب واقعہ ہے، آپ نے اپنے اسلام قبول کرنے کا حال نہیں سنایا۔ جواب: وہی بتا رہا ہوں، اسلام سے میری دشمنی کچھ تو کم ہو گئی تھی، مگر بھائی کے مسلمان ہو کر مرنے کا بھی مجھے دکھ تھا۔ بھائی صاحب کے مسلمان مرنے سے مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میری بھابھی بھی ضرور مسلمان ہو گئی ہوگی۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی مسلمان نے ہمارے گھر جادو کر دیا ہے اور وہ دلوں کو باندھ رہا ہے، ایک ایک کر کے سب اپنے دھرم کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں نے بہت سے سیانوں سے بات کی۔ میں ایک تانترک کی تلاش میں شاملی سے اون جا رہا تھا، تو بس میں سوار ہوا تو بس کسی مسلمان کی تھی۔ ڈرائیور بھی مسلمان تھا۔ اس نے ٹیپ میں قوالی چلا رکھی تھی، بڑھیا نام کی قوالی تھی۔ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑھیا کی خدمت اور بڑھیا کے ان کو سمجھانے اور پھر بڑھیا کے مسلمان ہونے کا قصہ تھا۔ اسپیکر میرے سر پر تھا، بس جھنجھانا رکی۔ اس قوالی نے میری سوچ کو بدل دیا۔ مجھے خیال ہوا کہ جس نبی کا یہ قصہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں اون کی بجائے جھنجھانا اتر گیا اور خیال ہوا کہ مجھے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد شاملی ویلیو بس میں بیٹھ گیا۔ اس میں بھی ٹیپ بج رہا تھا۔ پاکستان کے مولانا حنیف صاحب کی تقریر تھی، مرنے اور مرنے کے بعد کے حالات پر ان کی تقریر تھی۔ مجھے شاملی اترنا تھا، مگر وہ تقریر پوری نہیں ہوئی تھی۔ شاملی اڈے پر پہنچ کر ڈرائیور نے ٹیپ بند کر دی۔ مجھے تقریر سننے کی بے چینی تھی، بس مظفر نگر جانی تھی۔ میں نے تقریر سننے کے لیے مظفر نگر کا ٹکٹ لیا۔ بھگرا پہنچ کر وہ تقریر ختم ہو گئی۔ اس تقریر نے اسلام سے میرے فاصلے کو بہت کم کر دیا۔ میں بڑھانا روڈ پر اترا اور گھر جانے کے لیے بڑھانا کی بس میں سوار ہوا۔ میرے قریب ایک مولانا صاحب بیٹھ گئے۔ ان سے میں نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں۔ انہوں نے کہا، آپ پھلت چلے جائیں اور مولانا کلیم صاحب سے ملیں، ان جیسا مناسب آدمی ہمارے علاقے میں آپ کو نہیں ملے گا۔ میں نے پھلت کا پتہ معلوم کیا اور گھر جانے کی بجائے پھلت پہنچا۔ مولانا صاحب وہاں نہیں تھے، اگلے روز صبح کو آنے والے تھے۔ رات کو ایک ماسٹر صاحب نے مجھے مولانا صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں دی۔ اس کتاب کی زبان اور دل کو چھونے والی باتوں نے مجھے شکار کر لیا۔ مولانا صاحب صبح سویرے کی بجائے اگلے روز شام کو پھلت آئے۔ میں نے مغرب کے بعد ان سے مسلمان ہونے کی خواہش کا اظہار کیا اور بتایا کہ میں معلومات کرنے آیا تھا، مگر آپ کی امانت نے مجھے شکار کر لیا۔ مولانا صاحب بہت خوش ہوئے۔ 13 جنوری 2000 کو مجھے کلمہ پڑھایا اور میرا نام عبداللہ رکھا۔ رات کو میں وہیں رکا۔ میں نے مولانا صاحب سے 1 گھنٹہ کا وقت مانگا اور اپنے ظلم و بربریت کے ننگے ناچ کی کہانی سنائی۔ مولانا صاحب میری بھتیجی ہیرا کی کہانی سن کر روتے رہے اور بتایا کہ ہیرا ہمارے یہاں رہی اور میری بہن کے پاس دلی رہی۔ مولانا صاحب نے مجھے تسلی دی کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مگر میرے دل کو اطمینان نہ ہوا، اس درجے صفا کی بربریت کو کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے۔ مولانا صاحب مجھ سے یہ کہتے تھے، اسلام سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اپنے دل کے اطمینان کے لیے آپ نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا، اب آپ کچھ مسلمانوں کی جان بچانے کی کوشش کریں۔ قرآن نے کہا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہے۔ میں اپنے دل کی تسلی کے لیے اور اپنے ظلم کی قسمت جگانے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ کسی حادثے میں یا کسی بیماری میں کوئی مسلمان مرنے جا رہا ہو تو میں اس کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ مرنے والے کو میں بچانے والا کون ہوں، مگر کوشش کرنے والا بھی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرتا ہوں۔
گجرات میں دنگے ہوئے تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے خوب موقع دیا۔ میں نے وہاں پر ہندو بن کر بہت سے مسلمانوں کو محفوظ جگہ پر پہنچایا۔ یہ خطرے سے پہلے سے ہوشیار کیا۔ پہلے جا کر ہندو کے مشورے میں شامل ہوا اور 10-11 بھیڑ کے حملوں کی میں نے مسلمانوں کو اطلاع دے کر اپنے گاؤں سے حملے سے پہلے ہی بھگا دیا۔ ایک کام تو میرے اللہ نے مجھ سے ایسا کروایا جس سے مجھے ضرور بڑی تسلی ہوتی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بساگر میں ایک مدرسہ میں 400 بچوں کو مدرسہ کے اندر جلانے کا پروگرام تھا۔ میں نے وہاں تھانہ انچارج بھاؤ نگر میں ایک مدرسہ میں 400 بچوں کو مدرسہ کے اندر جلانے کا پروگرام تھا۔ میں نے وہاں تھانہ انچارج شرما کو اطلاع دی اور ان کو تیار کیا۔ بھیڑ کے آنے سے 10 منٹ پہلے عقبی دیوار میں نے اپنے ہاتھوں سے توڑی اور اللہ نے 400 معصوم کی جان بچانے کا مجھے ذریعہ بنایا۔ میں 3 مہینے تک گجرات جا کر پڑ گیا، پھر بھی میرے ظلم اتنے زیادہ ہیں کہ یہ سب کچھ ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بس ایک بار مولانا صاحب نے تسلی دی کہ اللہ کی رحمت کے لیے کیا مشکل ہے، کہ موت کا وقت اور بہانہ تو اس کے خود طے کیا ہے۔ جس اللہ نے آپ کو ہدایت سے نواز دیا وہ اللہ آپ کو معاف کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ اس سے دل مطمئن ہوا۔ مولانا صاحب نے مجھے اسلام سیکھنے کے لیے جماعت میں جانے کا مشورہ دیا۔ میں نے 2 ماہ کا وقت مانگا، گاؤں مکانات اور زمینیں سستے داموں فروخت کیں اور دلی جا کر مکان لیا۔ بیوی اور 2 بھتیجوں اور ہیرا کی بہن کو تیار کیا اور فلت لے جا کر کلمہ پڑھوائے۔ اس میں مجھے 2 ماہ کی بجائے 1 سال لگا۔ پھر جماعت میں وقت لگا۔ میرا دل ہر وقت اس غم میں ڈوبا رہتا تھا کہ اتنے مسلمانوں اور پھول سی بچی کا اس صفحہ سے قتل کرنے والا کس طرح معافی کا مستحق ہے۔ مولانا صاحب نے مجھے قرآن شریف پڑھنے کو کہا اور خاص طور پر سورۃ بروج کو بار بار پڑھنے کو کہا۔ اب وہ مجھے زیادہ یاد ہے۔ اس کا ترجمہ بھی 1400 سال پہلے کسی سچی بات میرے اللہ نے کہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ غیب جاننے والے خدا نے ہمارا نقشہ کھینچا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود یؤمنون باللہ بس اب یہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقاموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ ترجمہ: خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جن میں آئندہ نے جھونک رکھا تھا جب وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور گستاخیاں وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے، ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل تعریف ہے، وہی کہ آسمان اور زمین میں جس کی بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ احمد بھائی، اس سورت کو آپ پڑھیں اور ہیرا کی تڑپا دینے والی آخری صداؤں پر غور کریں۔ میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، نہ میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، نہ میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، نہ اپنی ہیرا سے محبت کرتے ہیں، نہ ہاں میرے اللہ آپ غار ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں اور گھڑے میں جلتی ہیرا سے بھی کرتے ہیں، نہ آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی اور کی محبت کی ضرورت نہیں۔ پتہ جی اسلام قبول کر لینا، چاچا جی مسلمان ضرور ہو جانا، چاچا جی مسلمان ضرور ہو جانا۔ سوال: اللہ کا شکر ہے آپ نے اس کا کہنا مان لیا، آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ ظلم کے اندھیروں کو اللہ نے آپ کے لیے رحمت اور اسلام کے نور کا ذریعہ بنا دیا۔ جواب: میں نے کہاں اس کا کہنا مانا، ہدایت کا فیصلہ کرنے والے اور اس کی محبت کرنے والے اللہ نے اس کا کہنا مانا، مجھ جیسا درندہ کب اس کرم کے قابل تھا۔ سوال: بہت شکریہ عبداللہ بھائی۔ جواب: احمد بھائی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی ایسا کام ضرور کرا دے جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میرے مظالم کی تلافی ہو جائے گی۔ واقعہ قرآن کے اس فرمان میں مجھ جیسے لا علاج مریض کے لیے بڑا علاج ہے کہ اچھائیاں برائیوں کو ذیل کر دیتی ہیں، اس لیے گجرات کے فسادات میں کچھ معصوم مسلمانوں کی مدد کرنے اور جان بچانے کی کوششوں سے میرے دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے۔ یہ تھا جی عبداللہ بھائی کا واقعہ۔
اللہ تعالی ہمیں بھی شکر عطا فرمائے، اسلام کی دولت اللہ نے گھر بیٹھے نصیب فرمائی۔ کتنی مشکل سے اسلام میں لوگ آتے تھے اور جو ہے اسلام قبول کرنا اور تکلیفیں ان کو دی جاتی تھیں، اور اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے اسلام کے اندر، اور ایسے تمام غیر مسلموں ان کو بھی اللہ تعالی استقامت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ